انسان اکثر سوچتا ہے میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیسے بنا، یہ جسم اتنا پرفیکٹ کیسے بنا۔ قرآن ان سوالوں کا جواب دیتا ہے لاجک اور سائنس کے ساتھ، جس کو ہم اور آپ ماڈرن سائنس ایمبرولوجی کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن سورہ المومن آیت نمبر 12 13 14 میں موجود ہے۔ یہ آیت اصل میں ایمبرولوجی کا کمپلیٹ آؤٹ لائن ہے۔ قرآن کہتا ہے انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ سائنس کے مطابق انسان کا جسم انہی ایلیمنٹ سے بنا ہے جو مٹی میں پائے جاتے ہیں۔ فور ایگزامپل کیلشیم، آئرن، سوڈیم، پوٹیشیم، فاسفورس۔ یہ ایلیمنٹ ہم کھانے کے ذریعے لیتے ہیں۔ کھانا مٹی سے اگتا ہے، اس طرح انسان کا اصل سورس مٹی ہی ہے۔ اس لیے قرآن کا مٹی سے پیدا کیا کہنا بالکل لاجیکل اور سائنٹیفک ہے۔ قرآن کہتا ہے پھر ہم نے اسے نطفہ بنایا اور محفوظ جگہ میں رکھا۔ سائنس بتاتی ہے باپ کا اسپم اور ماں کا اووم مل کر زائگوٹ بناتے ہیں۔ یہ زائگوٹ ماں کے بچے دانی یعنی یوٹرس میں جا کر رہتا ہے۔ یہ جگہ واقعی محفوظ ہوتی ہے۔ اس محفوظ جگہ کو قرار مکین بولتے ہیں۔ اور قرآن آگے فرماتا ہے پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنایا۔ علقہ کا مطلب ہوتا ہے چپکنے والی چیز، جو چپک کر خون پیتی ہے۔ جیسے کہ سائنس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ایمبریو یعنی یوٹرس کی بال سے چپک جاتا ہے اور بلڈ سے غذا یعنی کھانا لیتا رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے پھر ہم نے علقہ کو مدغہ بنایا۔ مدغہ کا مطلب ایسا گوشت جو دانتوں سے چبایا ہوا لگے۔ سائنس کہتا ہے اس اسٹیج پر ایمبریو کے اوپر چبائے ہوئے گوشت جیسے مارک یعنی نشان دکھتے ہیں۔ یہ چیز مائکروسکوپ سے آج دیکھی جا سکتی ہے۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے پھر ہم نے مدغہ سے ہڈیاں بنائیں۔ سائنس کے مطابق پہلے کارٹیلیج یعنی نرم ہڈیاں بنتی ہیں، بعد میں ہارڈ بون میں بدل جاتی ہیں۔ یہی یعنی اسکلیٹن کا فریم ورک پہلے تیار ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ سائنس مانتا ہے مسلس بعد میں بونس کے اوپر ڈیولپ ہوتی ہیں۔ تو یہ بالکل وہی آرڈر ہے جو قرآن بتاتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب ایمبریو کا علم نہیں تھا، جب مائکروسکوپ نہیں تھی، جب سائنس ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، تو یہ اتنی ایگزیکٹ سائنٹیفک اسٹیج 1400 سال پہلے کون بتا سکتا ہے؟ یہ کسی ڈاکٹر کا علم نہیں، یہ کسی فلاسفر کا اندازہ نہیں، بلکہ اللہ کا علم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں یہ بتایا۔ بس ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کتنی محفوظ کتاب ہے، کتنی بہتر کتاب ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن کو بہت اچھے سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔